بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ایک نبی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کام کی اصلاح کرے، اس کا صحیح اور اچھا طریقہ بتائے، بیکار اور نکمی رسموں کو مٹائے، بیہودہ اور واہیات رواجوں سے منع کرے، فضول خرچیوں سے روکے اور ایسا راستہ نکالے جس سے انسان تباہی و بربادی سے بچ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسئلے اعظم تھے، اس لیے جہاں آپ نے دوسرے بہت سے کاموں، رسم و رواجوں اور طریقوں کی اصلاح فرمائی، وہاں رسومات شادی میں بھی ترمیم و تنسیخ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب بڑے تم تراک سے شادیاں کرتے تھے، ان کے لیے بھاری قرض اٹھاتے اور حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ جن لوگوں میں اتنا خرچ برداشت کرنے کی طاقت نہ ہوتی، ان کی کنواری لڑکیاں مدت تک گھر میں ہی پڑی رہتی تھی۔ کئی لوگ اس خیال سے ان کا رشتہ نہ لیتے تھے کہ جہیز کب ملے گا یا بارات تھوڑی لے جانی پڑے گی اور اس کی خاطر تواضع پر تکلف نہ ہوگی۔ لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان بیہودہ رسموں کو دور کیا بلکہ اپنی بیٹیوں کی سادہ شادیاں کر کے ایک نمونہ قائم کیا اور امت کو بتایا کہ جو ہی لڑکی سن بلوغ کو پہنچے فوراً اسے بیاہ دینا چاہیے، شادی پر بقدر استطاعت خرچ کرنا چاہیے اور یہ فرض نہایت سادہ اور سہل طریق سے ادا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں صاحبزادیوں کی شادیاں بہت ہی سادگی سے کی اور کسی قسم کی نمائش، زیبائش، تکلف اور اسراف کو قریب نہ آنے دیا۔ دیکھیے، جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے رئیس اور دولت مند رشتے کے لیے درخواستیں کرنے لگے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاران خاص سے تھے، انہوں نے بھی درخواست پیش کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا جلدی نہ کرو اور حکم الہی کے خطر رہو۔ پھر ان دونوں حضرات نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آمادہ کیا کہ آپ بھی درخواست کریں۔ وہ جھجکنے، شرمانے اور ہچکچانے لگے، لیکن دوستوں نے مجبور کر کے درخواست کرا ہی دی، جو منظور کر لی گئی۔ بہت ہی سادہ طریقے سے نکاح ہو گیا۔ بعض کتابوں میں یوں بھی لکھا ہے کہ جناب شیر خدا درخواست پیش کر کے چلے گئے اور کسی کی مزدوری کرنے لگے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کہ جس حال میں ہو چلے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر مٹی اور کپڑے بھی غبار آلود تھے۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا حاضر ہوئے، حکم ہوا ذرا غسل کراؤ، اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کرنا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہا دھو کر مسجد میں گئے، چند احباب کو بلایا اور سنت نکاح ادا ہو گئی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں اتنے غریب تھے کہ کرایہ کے مکان میں رہتے تھے اور کوئی سر و سامان نہ رکھتے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زیرہ تقریباً 125 روپے میں بیچ دی اور مہر ادا کیا۔ ان کے ایک دوست نے بھیڑ لا کر ذبح کی، ایک نے جو کا دلیا پکوایا، ایک نے کچھ کھجوریں اور چھہارے رکھ دیے اور دعوت ولیمہ تیار ہو گئی، جو سب نے ہنسی خوشی کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو بوجھ سر پر تھا وہ اتر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بطول سے اذن لے کر نکاح تو کر ہی دیا، اب انہیں روانہ کرنا تھا۔ گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ عالی مقام غمگین بیٹھی ہوئی ہے اور سادہ سا لباس پہنے، سر جھکائے، کچھ پریشان سی نظر آتی ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے بیٹی، مگر وہ شرم کے مارے خاموش رہی۔ فرمایا بیٹی میں جانتا ہوں کہ علی غریب ہے اور تنگ حال ہے، کرائے کی جھونپڑی میں رہتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کا اپنا مکان ہے اور نہ ان کی جائیداد ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ میں نے اچھے اچھے دولت مندوں اور کھاتے پیتوں کی درخواستیں نہ منظور کی، مگر اے فاطمہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ شاہد ہے میری برادری میں علی سے بہتر کوئی نہیں تھا جسے میں تیرے لیے منتخب کرتا۔ بیٹی اگر علی تنگ دست ہے تو فکر نہ کر، اللہ مالک ہے، یہ دنیا کی مفلسی چند روز ہے، تو آخرت پر نگاہ رکھے، اس کی کشائیوں کو دیکھے، کیونکہ عقبہ کی دولت برے خزانے تیرے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے ان کا مالک بنائے گا۔ یہ کہہ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدۃ النساء کو روانہ کیا۔ نہ کوئی ڈولی آئی، نہ پالکی، نہ گھوڑا، نہ خچر۔ فاطمہ معمولی سے لباس میں ملبوس پیادہ اپنے سسرال کو جا رہی تھی۔
روانگی کے وقت نہ وہ چلا کر روئی، نہ گلا پھاڑ کر اپنے میکے کی تعریف کی۔ شاید پردے ہی پردے میں ان کے 4 آنسو اس وجہ سے نکل آئے ہوں کہ آستانہ نبوت میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور شاید اس وجہ سے بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق باپ انہیں ملا تھا، وہ باپ جس نے ان کی عاقبت سنوار دی اور ان کو خواتین جنت کا سردار بنا دیا۔ شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی کو کیا جہیز دیا تھا، سنیے۔ 2 معمولی سی چادریں، ایک کھال کا بستر، ایک چمڑے کا تکیا جس میں روئی یا اون کی بجائے کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، ایک چکی، ایک مٹی کا گھڑا، ایک مٹکا، ایک چٹائی، ایک 2 مٹی کے پیالے، ایک جائے نواز۔ مسند احمد میں ایک لکیر دار چادر کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ تھا وہ کل سامان جہیز جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہان کی سیدہ کو عطا فرمایا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ اس کی کل قیمت آج کل کے 200 روپے سے زیادہ نہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جب اجازت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو بلا کر باری باری مبارک ہاتھوں سے ان پر پانی چھڑکا اور یہ دعا فرمائی، فرمایا اے الہ العالمین، میں علی اور فاطمہ کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں، الہی ان کو شیطان لعین رجیم کے شر سے محفوظ رکھ اور ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔